بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہوتے ہی اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں برکتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین سم۔ بے شک میرا مالک بڑا ہی غفور الرحیم ہے، کریم ہے، وہ دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ اللہ پاک میرے بھائی ڈاکٹر محمد اقبال کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور انہوں نے ہمیشہ دکھی انسانیت کی خدمت کی ہے۔ اللہ پاک انہیں کروٹ پر کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ میرے بڑے بھائی ڈاکٹر محمد اقبال صاحب اور بابا جی ہمیشہ مجھے نصیحت کرتے ہوتے تھے کہ ہر انسان زندگی بسر کرنے میں ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ ہر انسان کی زندگی دوسرے انسانوں کے تعاون کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ کوئی انسان دوسرے انسانوں کے تعاون کے بغیر وہ ہمیشہ یہی مجھے نصیحت کرتے تھے کہ وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ دوسرے کی بھلائی سوچو، ہر وقت یہ سوچو کہ اسے کس چیز کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہو سکے۔ صلہ رحمی کے متعلق وہ بہت زیادہ مجھے نصیحتیں کرتے تھے۔ انسان کو زندگی کا سفر طے کرنا پڑتا ہے اور ایک مثالی معاشرہ وہی ہوتا ہے جو ایک دوسرے کی مدد کرے اور دکھی انسانیت کے ساتھ، جس میں تمام انسانوں کو ایک دوسرے کے تعاون کی حاجت مندوں کی صورت میں پورا کرتے ہیں۔ زندگی گزارنے کو اپنا قرض سمجھے اور ایک دوسرے کی ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کا آغاز بلا تفریق ایک دوسرے کی مدد کرنا اور تمام معاشرے کا خاصہ ہے۔ دنیا کے ہر مذہب میں انسانیت کی بلا امتیاز خدمت کی تلقین کی ہے۔ ضرورت مندوں کی حاجت روائی ہر مذہب کی بنیادی تعلیم ہے۔ دین اسلام اپنے ماننے والوں کو اکثر اوقات بھائی صاحب مجھے بتاتے تھے اور یہ درس دیتے ہوتے تھے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اخوت، ہمدردی، ایثار، قربانی اور محبت کا حکم دیتا ہے۔ دین سبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی واضح احکامات دیے گئے ہیں۔ کیونکہ انسانیت کی مدد کرنا بہت عظیم کام ہے۔ بھائی صاحب یہی مجھے کہ ہم مسلمان جنہیں ہمارا مذہب دکھی انسانیت کی خدمت کا باقاعدہ درس دیتا ہے، ہم پر تو دکھی انسانیت کی خدمت کرنا لازم ہے اور بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے بہت بڑی رقم کی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جس کے پاس جتنا بھی استطاعت ہو وہ اتنی ہی رقم خرچ کر کے خدمت خلق کر سکتا ہے۔ ہم لوگ اپنی زندگی کی سہولت کو بڑھانے کے لیے اتنے زیادہ پیسے خرچ کر دیتے ہیں، جس میں سے اگر تھوڑا سا بچا کر دکھی انسانیت کی خدمت میں لگا دیا جائے تو بہت سارے گھرانوں کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں۔ ہر علاقے میں بہت سے سفید پوش حاجت مند ہوتے ہیں جو اپنی پریشانی صرف اپنے رب کے سامنے بیان کرتے ہیں، جو کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور خاموشی کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرے اور ان کی پریشانی حل کریں بھی موجود ہیں جو بھرپور تنگ دوری میں محنت مزدوری کرنے کے باوجود اپنے بچوں کی ضروریات پوری نہیں کر سکتے اور ان کی بچے مسائل نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم سے محروم رہتے ہیں اور بہت ساری ضروریات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ انسان کو یہ سب چیزیں سامنے رکھتے ہوئے اپنی ضرورت سے زیادہ یا جتنا اسے استطاعت ہے اس سے چاہیے کہ وہ دوسروں کی خدمت کرے۔ بھائی صاحب کا یہی جذبات ہوتا تھا کہ وہ ہمیشہ غریب پرور تھے، ہر انسان کی حاجت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ بھائی صاحب ایک ہی بات کرتے ہوتے تھے، حضرت بابا بلے شاہ کی شاعری کو بہت پسند کرتے تھے اور دلی لگاؤ بھی تھا ان کا۔ وہ کہتے ہوتے تھے، بابا بلے شاہ کے کلام کو دہراتے، اٹ کھڑکے دکڑ وجے تے تتا ہووے چولہا،
आन फकीर ते खाखा जावन प्या राजी होवे बुल्ला। बाबा जी डॉक्टर मोहम्मद इकबाल मरहूम बाबा बुल्ले शाह की इस शायरी को सही मायनों में अमली जामा पहनाने बनाया था और अपनी हयाती में ही उन्होंने अल्लाह पाक से पक्की दोस्ती कर ली थी और उन्होंने अपने आप अपनी मदद आप के तहत लंगर खाने का आगाज़ किया और उनका इस बात पर पुख्ता यकीन था कि खिलाने से रिज़्क कम नहीं बल्कि बढ़ता है और सिला रहमी की हक होती है। उन्होंने करके दिखाया। उनके मिशन पर अमल पैरा होने की ये हमारी अदना सी कोशिश है और हमारी अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें इतनी हिम्मत अता करे कि हम अपने बाबा जी की मिशन को जारी व सारी रख सकें। आमीन सुम्मा आमीन। बाबा जी अक्सर औकात यही कहते होते अपने मोहल्ले अपने इर्द गिर्द गुलामों के साथ खामोशी से तावन करो और उनकी तालीम से मरहूम बच्चों को तालीम दिलवाने का इंतज़ाम करो। बच्चों की तालीम का खर्चा अपने ज़िम्मे लो। कितने लोग गुर्बत से तंग आकर खुदकशी कर लेते हैं। अपने इलाके मोहल्ले और इर्द गिर्द तंग दस्त अफराद को तलाश करें इससे पहले कि वो मौत को गले लगा लें। इनकी मदद करें, इनकी ज़रूरियात को पूरा करें। रमज़ान का बाबरकत महीना है जिसमें नेकियां कमाने का और इंसानियत की खिदमत का भरपूर मौका है। अपने गली मोहल्लों में ऐसे अफराद की तलाश कीजिए जो रमज़ान में भी खुश्क रोटी और सादा पानी के साथ रोज़ा अफ्तार करें। इतने ही ऐसे होते हैं जो ईद पर भी अपने बच्चों के लिए नए सूट सिलवाने की इस्तात नहीं रखते और अपने बच्चों के लिए नए जूते खरीदने की ताकत नहीं। ये अपने बच्चों की ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते। खामोशी के साथ ऐसे अफराद के साथ ताउन कीजिए और यही उनका मिशन था और वो हमें इसी की तलकीन करते रहे कि भाई बेटा इन चीज़ों पर ख़ास तो ये दुनिया फ़ानी है, इधर किसी ने नहीं रहना, मगर जो तुमने कर देना है वो तुम्हारे काम। उम्मीद है कि मेरी ये छोटी सी काविश आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं जाते हुए फिर दोबारा बाबे बुल्ले शाह का वही शेर दोबारा आपको सुनाऊंगा जिसमें खड़के टुकड़ बच्चे तत्ता होवे चूल्हा आन फकीर ते खाखा जावन प्या राजी होवे बुल्ला। असल मकसद इस शेर का या सुनाने का ये है कि इसे गौर से इस पर गौर करो कि ये क्या अल्फाज, ये वो सब अल्फाज ऐसे हैं जो इंसान के दिलों में गिराव करते हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर दोबारा किसी वीडियो के। अल्लाह ने के बाद Hello.